اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ او کے ساتھ دو چیزیں ہوں تو کہا جاتا ہے یہ کر لو یا یہ کر لو، اس کو او بولتے ہیں۔ یہ بھی حروف عاطفہ ہے واو کی طرح۔ او یا کا مانند کاف تمثیل کا ہے، مثل کے معنوں میں، کا مثل سیبن، او کا سیبن مثل سیبن، یعنی تیز بارش کی طرح۔ سیب کہتے ہیں تیز موسلا دھار جس کو بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سیب۔ بارش کہاں سے؟ من السماء، یہ من بیانیہ ہے۔ من السماء آسمانوں سے، یا سما کا معنی بادل بھی کیا ہے، کیونکہ بادل جو ہوتے ہیں وہ آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اس لیے یا آسمان یا بادل معنی کر لیں، دونوں طرح ہی موجود ہیں۔ فی ہے اس بارش میں، تیز بارش میں، ظلمات، ظلمتن کی جمع ہے، کئی اندھیرے ہوتے ہیں۔ بارش میں کئی اندھیرے ہوتے ہیں، آگے ہو جائے گی وضاحت، ترجمہ کر لیں۔ ورعد، اور اس میں کڑک بھی ہوتی ہے، وبرقن، اور چمک بھی ہوتی ہے۔ یجعلون، تو وہ لوگ جو منافق ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، کرتے ہیں وہ اصابعہم، اصبع ان کی جمع ہے اصابع، انگلیاں، فی آذانہم، اذن کی جمع ہے آذان، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، اور موت کے ڈر سے۔ واللہ، اور اللہ ہی، محیط، گھیرنے والے ہیں، احاطہ کرنے والے ہیں، بالکافرین، کافروں کا۔ یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ یا اللہ منافقوں کی دوسری مثال دے رہے ہیں، کیونکہ منافق بھی کئی طرح کے، دو طرح کے تو ہوتے تھے زیادہ۔ پہلی تو ان کی مثال تھی جن کے لوٹنے کا تصور ہی نہیں، لا یرجعون، انہوں نے کہا کہ وہ اپنے منافقت سے نہیں نکلتے، مفاد کے لیے دنیا پوری داؤ پہ لگا دیتے، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ اپنے ان حرکتوں سے باز نہیں آتے، مرنا مر جاتے، لیکن دین انہیں پسند نہیں، دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے لڑتے ہیں، دنیا کے لیے مرتے ہیں، مطبع نظر ان کا دنیا ہے، جینا ان کا دنیا کے لیے، کوئی ان کو خوف نہیں کہ اللہ کے پاس جانا ہے، مرنا ہے۔ نام اسلام کا ہے لیکن کام ساری زندگی اسلام کے سوچ بھی نہیں، کبھی کوئی تصور بھی نہیں، بھی مرنا بھی ہے، کوئی آخرت بھی ہے، کوئی دنیا میں جرائم سے بچوں۔ یہ تو پہلی قسم تھی جن کے بارے میں کہا لا یرجعون، وہ دین کی طرف، نیکیوں کی طرف کبھی نہیں لوٹیں گے، ان کی آپ نے حقیقت سن لی۔ اور یہ دوسری، ان کا آگے تذکرہ بھی کر دیا کہ وہ ان کی سارے اعضاء جو ہے معوف ہو جاتے ہیں، دنیا کی محبت کی وجہ سے سنگ چڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ دوسری قسم ہے جن کے اندر کچھ ایمان تو ہوتا ہے لیکن اس کے مفادات پھر ایمان پر غالب آ جاتے ہیں۔ کبھی وہ
اپنے اندر خوف پیدا کر لیتا ہے اور کبھی نا امید ہو جاتا ہے، کبھی جرت پیدا کر لیتا ہے، یعنی انہی چکروں میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ کوئی پریشانی آ گئی تو اللہ سے بگانہ ہو گیا، اور جی میں نے، ہماری زبانوں میں کہ میں نے کو اللہ کے ماں مارے تھے، فلاں آدمی ہے دیکھو وہ کچھ بھی نہیں کرتا، اس کو شادی ہے فلاں، یہ وہ سوچنے لگ جاتا ہے۔ ایمان ہوتا ہے لیکن کمزور ہوتا ہے۔ پہلا تو لا یرجعون تھا، یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان ہے۔ آگے ان کی جو ہے وضاحت کے لیے چند چیزوں کا تذکرہ کیا۔ شاہ صاحب شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، ان کی واضح البیان کتاب ہے، تفسیر ہے قرآن پاک کی۔ سید شاہ ولی اللہ کے یہ بیٹے تھے، انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا تھا، تفسیر بھی کی تھی۔ ان میں انہوں نے کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں، تمثیلوں کے بارے میں وضاحت بھی کی، عام تفسیروں میں بھی ہے کہ اس سے مراد جو ہے نا، سیب سے مراد تو بارش ہے تیز، وہ فائدہ مند ہوتی ہے بارش، لیکن بارش کے ساتھ کچھ آدمی کو دیکھنا بھی پڑتا ہے، پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ بارش کی امید بھی ہوتی ہے، جب بادل ہو جائے تو بارش کی امید بھی ہوتی ہے، اور ملے تو بڑا خوش ہوتا ہے، ہر آدمی خوش ہوتا ہے، جانور خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ خوف بھی ہوتا ہے، کڑک آتی ہے، ستاروں کے اندھیرے ہو جاتے ہیں، بادلوں کے اندھیرے، سورج چھپ گیا، پھر شام کا اندھیرا بھی ہو جاتا ہے، رات کے اندھیرے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ اندھیرے جو ہے، کئی اندھیرے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ آدمی کے لیے نا، جو وہ بارش کے ساتھ مثال دے کر کے امید ہوتی ہے اس کو کوئی اچھائی کی، کوئی فائدہ مل گیا، جیسے قرآن پاک میں سورہ حج کے اندر موجود ہے، شروع صورت میں ہی ہے، اس کا سورہ میرا خیال ہے نمبر 11 ہے، وہ وہاں ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں کنارے پہ اللہ کی بات پہ لگے، فَإِنْ أَصَابَهُ الْخَيْرَ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو خیر مل گئی پھر تو مطمئن ہے، وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اگر کوئی پریشانی آئی تو پھر چھوڑ دیا، کیا نمازوں نے کیا دینا ہے، کیا کرنا ہے، فلاں بھی پڑھتا نہیں ہے تو فلاں بھی ایسا ہو، انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اللہ کہتے ہیں خسر الدنیا والآخرہ ذَلِکَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ، یہ آدمی خسارے میں رہا، یہ ہے منافق کہ مفاد کے لیے عبادت کی طرف آیا، اچھائی کی طرف آیا، اچھی تھی، بارش کے ساتھ تشبیہ دی اس کو، لیکن اس کے اندر کچھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، کوئی آدمی کو پریشانیاں بھی آتی ہیں، کڑکیں بھی آتی ہیں، بجلی بھی چمکتی ہے، ان کو تمثیل دی ہے ان کے ساتھ، مثلا اس کے اندر نمازیں ہیں، روزے ہے، یہ جو ہے نا اسلام کے اندر تکلیفیں ہیں آدمی کو، صبر ہے، بیماری بھی آئے گی، دکھ بھی آئے گا، سارا کچھ ہے، اور اس کے ساتھ تشبیہ دیا اس کو بارش کے فائدوں کی، کہ اس کے اندر جو ہے نا راز اور کڑک، اس کو تشبیہ دیا ہے جہاد کے ساتھ بھی، جہاد بھی ہوتا ہے جو آدمی کو جو ہے نا جان بھی دینی پڑتی ہے، مال بھی دینا پڑتا ہے، یہ ساری چیزوں کو تشبیہ دی کہ دین کے اندر اس بارش کی طرح کچھ تنگیاں بھی آئے گی اور اس کے بعد آسانیاں بھی آئیں گی۔ بارش مل جاتی ہے تو وہ کڑکیں بھی بھول گئی، وہ چمکیں بھی بھول گئی، کیونکہ بارش کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا بھی آنا، اسی طرح دین کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر آدمی کے لیے جہاد بھی ہے، آدمی کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرنا ہے، آدمی کے لیے جو سفر بھی کرنا پڑے گا، دین نماز کے لیے وقت نکال کے بھی آنا پڑے گا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو تشبیہ دی ہے کہ وہ بارش کا سکون لینا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ چیزیں ہوں گی۔ ان کو اللہ نے تشبیہ دے کر فرمایا ہاں اگر تم باز نہ آئے تو یاد رکھ لو تمہاری زندگی یوں ہی تمام ہو جائے گی، امیدوں میں، آسوں میں، اور ان کے کبھی مل گئی کبھی نہ مل گئی، اسی طرح ہوتا ہے بارش، کبھی بادل آتے ہیں تو آدمی کو بڑی تمنا ہوتی ہے اب بارش ہو جائے گی، لیکن بعد سے گزر جاتے ہیں، نہیں ہوتی۔ اسی طرح دنیا کے اندر آدمی کو تنگیاں بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں، لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے ایک جگہ پہ قائم ہے کہ ٹھیک ہے یہ زندگی کا حصہ ہے، اس کے اندر تکلیفیں بھی آئیں گی، کوئی ساتھی بھی فوت ہو جائے گی، کوئی آدمی کو مال میں بھی خسارہ ہو سکتا ہے، کوئی نہ آدمی کی بیوی چلے گی، کسی کا بیٹا چلا گیا، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اس کے اندر مومن آدمی جو ہوتا ہے ان سے ڈگمگاتا نہیں،
کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا نظام ہی ایسا ہے، اور وہ کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی تکلیف آئے گی، یہ تو کیا تکلیف ہے، میں بھی اللہ کا ہوں، کبھی نہ کبھی وقت آئے گا، میں نے خود بھی نہیں رہنا، یہ تو ایک وقتی چیزیں ہیں۔ لیکن اس کا ایمان ہوتا ہے، وہ کبھی ہوتا ہے۔ منافق ہوتا ہے، کوئی دھچکا لگا تو وہ ادھر کو جھک گیا، کبھی ادھر کو جھک گیا، کبھی کھڑا ہو گیا، کبھی گر گیا۔ یہ منافقوں کی حالت ہوتی ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ ایک عقیدے پہ قائم رہتا ہے۔ تنگیاں آتی ہیں، اس کا کام ہوتا ہے صبر کرنا۔ صبر کرنے کے بعد اس کا نتیجہ حسن ملے گا، دکھ آئے گا۔ ایسے زندگی کا نام ہے تکلیفوں کا، دکھوں کا۔ اس طرح بارش کے اندر انسان کو ہمیشہ یہی نہیں ہوتا کہ آئی تو اس سے خوشی مل گئی، نہیں، اس کے اندر چمکیں بھی ہوتی ہیں، کڑک بھی ہوتی ہے، بجلی کے جو لشکاریں بھی ہوتی ہیں، اندھیرے بھی ہوتے ہیں، ڈر بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے کہیں بجلی نہ گر جائے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور پھر بارش ملتی ہے۔ اسی طرح زندگی کا نام ہے۔ منافق ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا۔ منافقوں کی اللہ نے یہ دوسری مثال دی ہے، یا مانند بارش کی تیز بارش آسمانوں سے، اس کے اندر اندھیرے بھی ہوتے ہیں، کڑک بھی ہوتی ہے، بجلی بھی چمکتی ہے، پھر وہ اپنے کانوں کو انگلیاں کا، اب دیکھو کان میں انگل تو نہیں ہوتی، پھر انگلیاں کہاں ہے؟ ساری انگلیاں تو کان میں نہیں ڈالی جاتی، انگلی کا ایک کنارہ ہوتا ہے، آدمی کان میں ڈالتا ہے، یا انگلیاں ہی کہہ دی، اب انگلیاں تو نہیں جاتی، یہ ایک محاورے ہوتے ہیں، قرآن کے اندر بھی محاورے ہیں، ہاں جی، زبان بھی کئی محاورے ہے ہاں جی، نہیں سانو کنڈ کر دیتی، کی مانا ہے؟ کھنڈ تو انہوں نے نہیں کی تھی، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نے ہماری بات پر غور ہی نہیں کیا، یہ تو عدم توجہ کو کہتے ہیں، یہ کنڈ کر دیے۔ یہ ہمارے محاورے ہوتے ہیں، اسی طرح محاورہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے نا کرتے اپنی انگلیوں سے، یہ مبالغہ مراد ہے۔ یہ کیا مراد ہے؟ ساری انگلی اپنے کانوں میں ڈال دی، یہ مبالغہ، ویسے ساری انگلیاں تو ڈالی بھی نہیں جاتی، ایک انگلی کا پورا ہوتا ہے یہ ڈالنا ہے، تو یہ مبالغے کے طور پر اللہ نے یہاں بات کی ہے، اور سمجھانے کے لیے کہ منافق کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ تو کہتا ہے کہ میرے کانوں میں وہ انگلیاں ہی ڈال دیتا ہے، ہاتھ ایسے رکھ لیا کانے میں، کوئی گل سنے ہی نہ، کرتے ہیں اپنی انگلیوں کو کانوں میں، کس کی وجہ سے؟ اس کے من السوائے کے ساتھ کہتے ہیں اصل میں وہ بجلی کے کھڑاک کو، اس کا معنی بے ہوشی بھی ہوتا ہے، یعنی وہ اتنا کھڑاک کہ آدمی اس سے بے ہوش ہو جائے۔ یکتف آگے ہے کہ حاضر الموت، حاضر کہتے ہیں ڈر کو، موت کے ڈر سے کہیں موت ہی نہ آ جائے، مرنا آ جاؤں میں، بجلی گر گئی تو میں مر جاؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ دنیا اسی طرح ختم ہو جائے گی، واللہ محیط بالکافرین، ان کے لیے کافرین کا، ان کے لیے لا یرجعون کا۔ کفر کا معنی ہے کفر دونا کفر بھی ہوتا ہے کہ کبھی مان لیا کبھی انکار کر دیا۔ ایک تو چٹا منکر ہے، وہ مانتا ہی نہیں، ٹھیک ہے وہ تو پہلے سے بھی گزر گیا ہے، ان الذین کفروا میں یہ ہے کہ کبھی مان لیا کبھی چھوڑ دیا، زندگی ایسی ہی گزر رہی ہے اس کی۔ تو اللہ ان کو بھی عطا کرنے والا، ان کو بھی اللہ گھیر لے گا، کہنا ان بھی نہیں ہے، ان کی بھی زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ کو جا کر حساب دینا پڑے گا۔ آگے جو ہے نا کسی کی تفسیر ہے، وہ ایسے ہیں، وہ انشاءاللہ ایک ہی ہے، پھر آگے جو ہے نا مضمون آگے چل جائے گا۔